اللہ سے ڈرو, پردے رکھو, چاہے بیمار ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ مردہ نہلانے والے کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی مردے کا پردہ رکھے. اور تم زندگیوں میں جوان بچے, ہم تو کسی بچے کا بھی نہیں فلم بنانے دیتے کہ یار اب اس کو دورہ پڑا ہوا ہے, کل یہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا, معاشرے میں مشہور ہو جائے گا, کون اس کو بیٹی دے گا اپنی, کون اس کے ساتھ شادی کرے. لوگ تو ڈرتے ہیں جنات کو, جس کو تکلیف ہوتی ہے, اپنے رشتہ دار گھر چھوڑ دیتے ہیں, آنے بند کر دیتے ہیں. نہیں انہوں نے گھر کوئی بیمار ہے کہ ساڑھے بچیاں نہ بیماری لگ جائے. تو یہ چیزیں منع ہے. یہ ویسے بھی راز رکھنا چاہیے کسی کا. اللہ تعالیٰ سب کو, اللہ کسی پر ایسی ازمائش نہ لائے. یہ دعا مانگیں, چاہے کوئی ہمارا دشمن بھی ہے نا, اللہ بیٹی بیٹوں کی ازمائش سے نکالے ان کو. اللہ ہمیں سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ معاف کر دے, معاف کر دے. پہلے کب آئے؟ 15 تاریخ کو آئے آپ. کیسے ہیں آپ؟ سیدھے آپ سے میرے کو. اللہ آپ کو برکت دے. بس بیٹا یہ پڑھتے رہنا ہے, چھوڑنا نہ. پڑھا نہیں جاتا, رکاوٹ یہ تو نفع ہے. پڑھنی کو یہ ہے کہ پڑھا نہیں جاتا. پڑھائی جو ہے پیٹ ٹھیک ہے تمہارا؟ نہیں کبھی حال ہی نہیں. چلو حالی زعفران پیے ٹھیک ہو جائے گا. بیٹا 113 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی. جب اسٹڈی کرنی ہے نا آپ نے 3 بار وہ آیت پڑھ لو. ایک آیت ہے 113, ٹھیک ہے, سورہ نساء کی. اس کو 3 بار پڑھ لینا اعوذ باللہ کے ساتھ, تو انشاءاللہ پھر پڑھا جائے گا. لیکن نماز 5 پڑھو. نہیں اللہ بڑا ہے نا. میں ایک بات بتاؤں, دنیا کا کوئی بندہ کہیں چلا جائے, اگر وہ فجر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھتا نا, اس پر خود بخود جادو ہو جاتا ہے. سسٹم ہے اللہ کا. دلیل مانگے مجھ سے, دلیل مانگے. میں تو تقریباً روز کہتا ہوں نا, ہم سے فرمایا جب آدمی فجر سے پہلے شیطان آتا ہے, یعنی کہ شیطان جن آتا ہے, ہر اس بندے کی گدی پر, گدی اس کو کہتے ہیں پیچھے, 3 گرے لگاتا ہے. جب وہ فجر کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے خود بخود. اللہ کا سسٹم ہے. جب استنجا وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب وہ نماز پڑھتا ہے کھل جاتی ہے. اچھا, اگر وہ سویا رہتا ہے تو شیطان اس کے منہ اور کان میں پیشاب کر دیتا ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے بھائی. اچھا, گرہ پہ گرہ لگے تو آسانی سے کھل سکتا ہے کچھ نہیں نا. تو ہم اگر ٹائم پر فجر کو پڑھیں گے نا تو پہلی گرہ بھی کھل جائیں گی اور آئندہ بھی نہیں لگیں گی. باقی جتنا مرضی پڑھتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, فجر کے بغیر اثر نے نہیں ٹوٹنا. اثرات نہیں ٹوٹیں گے. جو دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا میں لکھ کے دینا, جب تک فجر کو ٹائم پر نہیں پڑھو گے نہیں چھوڑے گا جن تمہیں. جب وہ تمہارے منہ میں پیشاب کر رہا ہے, کان میں پیشاب کر رہا ہے, کیسے تمہاری وہ بیماری دور ہوگی؟ پھر یہاں تک ایک حدیث ہے کہ رحمت کا فرشتہ وہ دوسری بدی والوں کو کہتا ہے چل یار ہم چلیے, کیونکہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی, عصر کو اور فجر کو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. تو وہ اتنا رحم والا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھہر جائے یار تھوڑا سا, ابھی جاگ جائے گا, نہ لکھ اس کا نا کہ یہ بے نمازی ہے, اس نے فجر نہیں پڑھی. تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ لیٹ ہونے کو آ رہا ہوں میں بھی, تو وہ رحمت کا فرشتہ کے اندر جہاں لانتیا میں نے بھی لیٹ کیتا ہی, وہ رحمت کا فرشتہ بھی اس پر لعنت کر کے چلا جاتا ہے. میرے بھائی جاؤ پڑھو حدیثیں. تمہیں اس لیے حدیثوں سے دور کیا گیا, قرآن سے دور کیا گیا, کہیں تمہیں دین نہ سمجھ آ جائے اور تم بندے کے پتر ہی نہ بن جاؤ. اس لیے کہا تو بس میرے پیچھے اگو میں اگو, اللہ نال میں مک لیسا, تو منے نال مک. یہی ہے نا, میری تواڈے نال تے تواڈی اگوں. اللہ اکبر. وہ چونٹی کی بھی سنے ڈائریکٹ نہیں سنتا, اس ویل مچھلی کی بھی سنتا ہے جو 33 ٹن ایک ٹائم کھانا کھاتی ہے. اس کا رازق کون ہے؟ اس کا داتا کون ہے؟ اس نے کس کی بیعت کی ہے؟ اس نے کس مزار پر چادر چڑھائی ہے جس کو ایک ٹائم میں ایسی اربوں خربوں ویل مچھلیاں سمندر میں, اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور جتنی دعائیں ہیں سب کے ساتھ
اللہم لکھا ہوا ہے. جتنی دعائیں ہیں اس کا معنی کیا؟ ڈائریکٹ بات کرو، ڈائریکٹ بات کرو، ڈائریکٹ. سنا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. یہ کہاں بتایا کہ تو مینو تے پھر میں اگو تینوں. تو میریاں کرتوتاں دیکھو جا کر اندر میں کی کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ مخلوق کو اللہ سے دور کرنے کے بہترین طریقے اڈاپٹ کیے، کیونکہ مخلوق ہو گئی ہے پاں پے گی اس نو پاں. یہ کہتی ہے صرف تسی کچھ کرو. اسی تمہیں پتہ مصروف ہے، میں لیڈر ہیں، دیکھو اسمبلی چ بھی جانا ہوندا ہے، انج بھی کرنا ہوندا ہے. ہاں جی، ہاں تسی جڑے پہاڑ توڑ دے پے ہو، اخیر دلیل ہو کے ہی نکلنا ہوندا ہے اتوں. ہاں جی، اذان ہو رہی ہے تا نہیں اٹھنا، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ تینوں میں دونوں جہاں کی کامیابی دوں. تو اتنی ضروری یار میٹنگ ہو رہی ہے، پڑھ لیں گے یار، پڑھ لیں گے ذرا اس کو فن کرو. پھر اللہ کہتا ہے پڑھ لو، پھر پڑھتے ہی رہو. پھر تو شیطان ایسا ایسا پڑھاسی کہ یاد کرو گے. جب اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم میں سے اٹھتے جیسے ہم میں سے جانتے نہیں کسی کو. وہ بلا کون رہا ہے؟ اللہ. اور وعدہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے میں کامیاب کروں گا. تو اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں؟ نہ وہ بے بس، نہ وہ جھوٹا وعدہ کرنے والا، نہ کسی کو تانا دینے والا، نہ کسی کی غیبت کرنے والا. وہ رب تمہیں کہتا ہے حیا حیا حیا. پھر وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے سے کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ. یہ میں کرتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں سب تسی کچھ کرو. سیلفی تے آپ نے ایسے بھی کچھ نہیں کر سکتا. ازا ساہ رک جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا، ازا پیشاب رک جائے تو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. میرے بھائی ہم سب بے بس ہیں، اللہ بے بس نہیں ہے. اس سے رابطہ رکھو. اس سے رابطے کا طریقہ نماز مومن کی معراج ہے نا، ہے نا. 5 وقت ملاقات اپنے رب سے کرو، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے گریہ زاری کرو. رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بناؤ. دیکھو اللہ کی قسم کیسے ہمارے معاملات سیدھے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے ساتھ لینے کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے نا میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نوافل پڑھتا ہوں. تو جب دل کرتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو میں تو مردہ مر گئے تھے اتنے قرآن پڑھنا، یا کتے کھانے پینے کا چکر ہوئے تو اتنے جا کے سپارہ پڑھنا. باقی نہ قرآن نہ کچھ نہ نماز. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. آپ نے اپنے بھائی پر شک نہیں کرنا. نہیں سر، ہاں وہ کہے گا آپ پڑھتے جائیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ یاد رکھنا. لا بیٹا مجھے تیرا آیا کام؟ ہاں جی ہو گیا. دورہ پہ ہے دوبارہ؟ نہیں. چلو الحمدللہ. اچھا بیٹا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. دعا میں یاد رکھنا. پڑھتے جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. میں کچھ نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں کچھ نہیں. میرا اللہ سب کچھ ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے، دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. دیکھو نا اب شیطان دل میں کیا ڈال رہا ہے. شیطان ڈال رہا ہے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے سیلفی. یہ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. اس طرح گمراہی پھیلتی ہے. ایک صحابی ہے، صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا ہے مسجد نبوی ہے، نبی موجود ہے، نبی کا صحابی ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نمازوں میں لذت ختم ہو گئی ہے. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. آپ دعا فرمائیں کہ میرے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے میں اس جیسی نماز پڑھوں. اب شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اب صحابی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نبی موجود ہیں، نماز کا معاملہ ہے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ میں اس طرح نماز پڑھوں جیسے وہ بندہ میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے. ایسی زبردست نماز پڑھتا ہے کہ سبحان اللہ کیا ہی کہنے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے ساتھ لنک ہے نا، وحی کے ساتھ. اللہ کے نبی اس کو علاج بتاتے ہیں کہ تو بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ. آمن الرسول بما انزل الیہ یاد کرو.
یہ وہ نور ہے، اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا جو اس کو پڑھ کے دعا کرے گا کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ چھوٹی سی 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آپ نے فرمایا تو یہ پڑھ، اس نے چند دن اس کو پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ سے فرمایا ہاں بھی فلاں کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہو گیا ہے، نماز بہتر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا وہ تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، بعض اوقات یہ نماز میں بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح دیکھیں نا، یہ شیطان آپ کا، اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ خواب میں آ کر یہ کہتے ہیں، شیطان آپ کا عقیدہ اللہ سے ہٹا کر میرے اوپر لانا چاہتا ہے۔ دوسرا سر 4 سال پہلے میں آپ کو نہیں جانتا تھا، ایک بڑی کرسی تھی اس پہ کوئی بڑا بزرگ بیٹھا ہوا تھا، بس بڑا اللہ، نور ہی نور تھا، یہ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ہاں جی کہ میں صبح جاگتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہر طرف نور ہی نور ہے، مجھے آواز آتی ہے، یہ بغداد والے کی بات کر رہا ہوں عبد القادر جیلانی کی، وہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھ رہے ہیں اپنا، سمجھو تلبیس ابلیس کو سمجھو کہ یہ کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مجھے آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، آج کے بعد تجھ پر عبادات ختم۔ میں بولا میں نعوذ باللہ نبی سے بڑھ گیا ہوں، نبی تو آخری وقت پر بھی نماز ہی نماز کرتے ہیں، تو میں بڑھ گیا ہوں۔ انہوں نے بولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان رجیم سے۔ تو اس نے کہکا لگایا، وہ شیطان تھا نا، اس نے کہکا لگا کر اب دوسرا وار کیا کرتا ہے، عبد القادر مان گیا، تجھے بچ گیا اپنے علم کی وجہ سے، یہ بھی اس نے دوسرا وار کیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں اللہ کے فضل سے بچا، یہ ہے شیطانی دو، یہ روشنی ہے، یہ بزرگی، کیونکہ پاکستان کے اندر یا اکابر پرستی ہے یا قبر پرستی ہے۔ دعا کرو ہمارے اندر اللہ پرستی آ جائے، ہاں یہ دعا کرو، یہ بزرگوں کے روپ میں آئے گا کہ شیطان کے روپ میں آ کے تجھے گمراہ کرے گا۔ اب ایک آدمی آ کر کہتا جی مجھے رات کو ایک بڑے بزرگ آئے ہیں، پہلے کمرے میں نے تہجد پڑھی، ایک دم مجھے اونگ آ گئی، میں دیکھتا ہوں ایک دم کمرے میں خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنا درود تنجینہ کا ختم کروا۔ اب وہ مجھے مسئلہ پوچھتا، میں نے بولا درود تنجینہ جعلی درود ہے، یہ بدعتی درود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جی جاؤ دیکھ لو، اس کو کسوٹی پہ رگڑو، دیکھو تمہیں حدیث میں ملتا ہے یہ درود؟ سید الدرود ہے درود ابراہیمی، اس کا کہتا تو میں مانتا وہ بزرگ تھا۔ ٹھیک ہے، شارٹ کٹ سے نکلو، ان چیزوں سے روشنیوں سے متاثر نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آپ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو، ہوا میں اڑتا دیکھو، یا آگ کو پھانکتا دیکھو تو وہ شیطان ہے، ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ یہ کام نہیں کرتے، ولی اللہ کی کوئی اللہ نے نہیں بتائی، قرآن میں بتائی ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہیں وہ مجھ سے ڈرنے والا ہے بس۔ اور یہ نہیں بتایا کہ ولیوں کی تم پوجا شروع کر دو، پوجا کے لائق صرف ایک ہے، وہ ہے میرا رب جس کا نام ہے اللہ۔ اور اس کے بعد بزرگ تو ہی، قصہ مختصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ بس اللہ سے دعا مانگو کہ ہم اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتی بن جائیں، عاشق نہ بنے موتی بنے۔ ایک عاشق ہوتا ہے، دوسری مشوق ہوتی ہے، اللہ ہمیں موتی بنا دے، محب بنا دے، محب جان سے زیادہ عزیز بنا دے نبی کو ہمارا۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الٹی شروع ہوتی ہے، الٹی تو اس لیے شاپنگ بیگ اور رکھی، جی الٹی شروع ہوئے کرنا شروع کر دیں گے، اتنے بیٹھا رہی، اٹھی نہ۔ ان میں منڈے نے کیا نا کہ ایتھے بہ جا، میں ایک راز پایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اپنی جگہ پر نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے نا بندہ، آسمانوں پر فرشتے اس سے رحمت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیڑے کب لڑتے ہیں؟ جیسے اسلام پھرا ہے نا، اٹھے تو یہ تے نفع دا ٹائم سی تو اتنے کتنے بہ گیا، 2-4 منٹ لگا لیا کر ادھر بیٹھ کے، ہاں جی، پھر دیکھنا کچھ نہیں ہوگا۔
आसमान से फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ मांगते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 2 मिनट बैठ जाया करो, 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, इखलास पढ़ लो, अपने आप को दम करके उठ जाओ, 2 लफ्ज कह दो, अल्लाह को दुआ मांग लो। मत इंतजार करो ना मौलवी का कि मौलवी करेगा तो मैं करांगा। मौलवी नूं पानी चाहिए, तेनू धुप चाहिए है। मौलवी आई जनानी ना लड़के आके कहता या अल्लाह इसनूं मार, मैनूं कोई और दे। तो तुम अपनी मांगो ना, है अपनी अपनी दुआ मांगो अपनी आप। जब मुश्तरका कोई हो, जब कभी बारिश चाहिए, वो इज्तिमाई बात ये दुआ है। बाकी मुझे बेटा चाहिए, तुझे बेटी चाहिए, मुझे घर चाहिए, तुझे झोंपड़ी चाहिए, अकेले में बैठो, 2 मिनट लगाओ, अल्लाह से मांगो, उसको बहुत अच्छा लगता है। वो तो कहता है मुझे सफ़ेद बालों वाला जब हाथ उठाता है तो मुझे हया आती है कि इसके हाथ खाली ना मोड़ो, हाथ तो उठाओ यार, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है लेने का मांगने का। ऐसे भागते हो नमाज पढ़ के कि जैसे कोई तुम्हारा जूता उठाने के लिए खड़ा है। 2-3 मिनट लगाओ ना, जो लेने का टाइम है उस वेले तुसी कोई हाथ रख के इंज करना शुरू कर दो, उससे पूछो ये क्या है भाई, ये कहाँ से साबित है? नहीं, ये हजरत ने कहा था, हजरत ने कहाँ से लिया? नबी ने फरमाया तुम ये पढ़ो, नमाज के बाद के अज़कार करो, हैं बैठ के दुआ मांगो, 5 मिनट लगाओ, देखो तुम्हारे घर, तुम्हारे बाहर कारोबार कैसे ठीक होते हैं। उस वक्त तल्लक होता है अल्लाह से।